جس نے خانہ کعبہ کا حج کیا اور میری زیارت نہ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبر نہیں کہا, گنبد نہیں کہا, ساؤنڈ ٹھیک کریں. سرکار نے یہ کہا کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی, یعنی گنبد خضرا کی زیارت میرے رسول کی زیارت ہے, یعنی ان کی قبر کی زیارت آقا کی زیارت ہے. جس نے خانہ کعبہ کا حج کیا اور میری زیارت نہ کی, آقا فرماتے ہیں فقط جفانی, اس نے مجھ پر ظلم کیا, اس نے مجھ پر تشدد کیا. اور 1400 سال پہلے آقا نے ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرما دیا تھا. 1400 سال پہلے کیا فرمایا تھا؟ ایک روایت سن لیجئے, پھر تازہ نعت پاک انشاءاللہ میں پیش کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ خانقاہوں پہ مت جاؤ, جو یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درگاہ جانا کوئی ضروری نہیں ہے, جبکہ حضور فرماتے ہیں من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو جایا کرتی. اور یہ کہنے لگے کہ نہیں, کوئی ضرورت نہیں سرکار کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے. 1400 سال پہلے سرکار نے سب کے بارے میں بتا دیا. اگر اجازت ہو تو میں وہ حدیث پیش کر دوں, اجازت ہے؟ ذرا محبت سے کہہ دیں ایک بار یا رسول اللہ, ایک بار اور کہیں یا رسول اللہ, ایک بار اور کہیں یا رسول اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, آقا نے فرمایا حدثنا ابو قریب محمد بن العلا قال حدثنا ابو بکر بن عباس عن عاصم عن زر عن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج فی آخر الزمان قوم احداث الاسنان سفہاء الاحلام یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم ویقولون من قول البریہ لیکن یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ. آقا نے فرمایا تھا کہ قوم آئے گی, جو قوم خوب زیادہ یہ قوم حضور کے زمانے میں خوب بعد میں آ کر کے یہ قوم خوب زیادہ حدیثیں پیش کرے گی, ذکر کرے گی, اچھی باتیں بتائے گی, لیکن قرآن ان کی حلق کے نیچے سے نہ اترے گا. اور آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ لوگ بے وقوف قسم کے ہوں گے, بات پہ حدیثیں پیش کیا کریں گے, لیکن دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے گا. ساؤنڈ ٹھیک کر دیں, پھر میں پڑھوں انشاءاللہ نئی نعت. 1100 سال پہلے کوئی جماعت نہیں تھی, کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں, لیکن اس ہندوستان میں گرو نانک جیسا آدمی لکھتا ہے, کتاب کا نام ہے جنم ساکھی گرو نانک دی, لکھا پھر بیڑا چایا موم دین سید شاہ مدار. سبحان اللہ. ہم سنی ہیں, اور ہم سنی جس کا مہینہ ہوتا ہے اس کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں. آپ کے اس کالول میں مدار کا چلہ ہے, یعنی آپ کے باپ دادا کو اگر کلمہ کسی نے دیا ہے وہ ذات سید بدیع الدین قطب المدار کی ذات ہے. یہ مہینہ بھی سید بدیع الدین قطب المدار کا ہے. اور سن لیجئے, جتنی خانقاہیں سنیوں کی ہیں وہ سب ہماری خانقاہیں, رفاعی ہو, قادری ہو, چشتی ہو, نقشبندی ہو, رضوی ہو, نوری ہو, رفاعی ہو, سوروردی ہو, جتنے سنی ہیں وہ سب ہمارے ہیں. اس لیے ہمارے ہیں کیونکہ میلاد ہم بھی پڑھتے ہیں, وہ بھی پڑھتے ہیں, درگاہوں میں ہمیں بھی جانا ہے, آپ کو بھی جانا ہے, سلام ہمیں بھی پڑھنا ہے, آپ کو بھی پڑھنا ہے, صحابہ سے ہمیں بھی محبت, آپ کو بھی محبت. لیکن آج سے 1100 سال پہلے یہی گجرات ہے جس گجرات میں 282 ہجری میں جب ایک بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں,
ایک اللہ والا آیا, سبحان اللہ, سبحان اللہ, علی کا بیٹا آیا, حسین کا لخت جگر آیا. سبحان اللہ, لکھا گرو نانک نے 600 سال پہلے, کتاب کا نام ہے جنم ساتھی گرو نانک دی. اپنا کوئی سنی عالم لکھے کا الگ بات, لیکن دیکھو غیر کیا کیا لکھ رہے ہیں. لکھا پھر بیڑا چایا مومدین سید شاہ مدار, آئے شاہ خراسان دے دوئی تہا چنل دیدار, اسی ہڑہڑا چہلت کہیں کہاں چلے مستان, اسی ہڑہڑا چہلت کہیں کہاں چلے مستان, جسدا دعویٰ دار ہو اگے بھی ہندوستان, جسدا دعویٰ دار ہو اگے بھی ہندوستان, ایک رہا اجمیر وچ, ایک رہا اجمیر وچ, ایک رہا مکن پور جائے, سب سے پہلے جب کوئی کلمہ پڑھانے والا نہیں, پڑھنے والا نہیں, 282 ہجری میں غریب نواز سے 300 سال پہلے اللہ والا آیا, علی کا بیٹا آیا, دین پھیلانے کا اس نے بیڑا اٹھایا, اور ایسا اٹھایا کہ ایک اجمیر میں غریب نواز رک گئے, دوسرے مکن پور میں سرکار قطب المدار رک گئے, اور ان دونوں بزرگوں نے اس کفرستان کو ایمانستان بنا دیا, ایمان کی روشنی پھیلا دی. نعرے کم لگائیں, کیونکہ ان نعروں نے بڑا گڑبڑ کیا ہوا ہے, برا نہ مانیے گا. نعرے زیادہ لگاتے ہیں آپ لوگ, کام کم کرتے ہیں. آج سب سے زیادہ پریشان قوم کون سی ہے؟ آپ ہی ہو. کیوں؟ کیونکہ آپ الجھے بہت ہو, سلجھے نہیں ہو. بڑا الجھا دیا گیا, ناموں کی وجہ سے الجھا دیا گیا, سلاسل کی وجہ سے الجھا دیا گیا, اور یہ ساری الجھنیں اس لیے ہیں کیونکہ آپ پڑھتے نہیں. اگر آپ رکشہ چلا رہے ہو, بیٹا بھی رکشہ ہی چلائے گا. آپ اگر دوسرے کام کر رہے ہو تو بیٹے کو بھی وہی, کڑی کا کام تو بیٹا بھی کڑی کا کام کر رہا ہے. میرے بھائی دیکھو, میں چلا یہیں سے احمد آباد سے ممبئی, مولانا صاحب ممبئی جا رہا تھا, راستے میں ایک بندہ فلائٹ پہ بیٹھا, اس کے کپڑے بڑے گندے تھے اور پرانے تھے, اور جوتا بھی بہت پرانا. میں نے کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ میں امریکہ جا رہا ہوں. میں نے کہا امریکہ انگلش آتی ہے؟ کہا انگلش تو نہیں آتی. کہا پھر کیسے؟ کہنے لگا کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس طرح کا لباس, یہ پرانے جوتے پہن کر بندہ امریکہ کہاں جا رہا ہے؟ میں نے کہا جی. کہنے لگے وجہ یہ ہے کہ میں احمد آباد میں, غور سے سنو مسلمانوں, غور سے, میں احمد آباد میں رہا کرتا ہوں, وہاں میری ٹھلیا ہے, ٹھیلا ہے, وہاں پر میں چھولا بھٹورے بیچتا ہوں, اور اس کو بیچ کے 500 روپے شام کو کما کر اپنے گھر لاتا ہوں بچا کر کے, اور وہ 500 روپے رکھ لیتا تھا. اور میں نے کبھی نئے کپڑے نہیں پہنے, نئے جوتے نہیں خریدے, اچھا کھانا نہیں کھایا. جتنا کمایا اپنی بچی کو کی پڑھائی میں لگایا, اس کو انجینئر بنایا, IIT میں سلیکشن ہو گیا, اور اس کے بعد اس کا امریکہ میں جاب لگ گئی. اب میں اس سے امریکہ ملنے کے لیے جا رہا ہوں. کیا آپ کے اندر وہ جذبہ ہے؟ نعرے لگانے کے لیے سب سے آگے ہیں, اسٹیج پر, یہاں وہاں, ایک دوسرے پر فوقیت لانے کے لیے. یہ بات فوقیت کے لیے نہیں ہے, برا نہ مانیے گا. یہ وقت جو ہے وہ وقت متحد ہو کر کے اپنا فیوچر بنانے کا ہے. اگر کرنا ہی ہے آپ کو, خدا کو راضی کرنا ہے, قوم کو راضی کرنا ہے, مولا علی کو راضی کرنا ہے, بزرگوں کو راضی کرنا ہے, تو پھر اپنی قوم کا اچھا مستقبل بنائیے. اپنے بچوں کو ایسے پڑھائیے کہ وہ فوجی بنے, اور فوج میں جا کر ملک ہندوستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہوا نظر آئے. اگر آپ کو بننا ہی ہے, اپنے بچے کو پولیس والا بنائیے کہ اپنے ملک کی حفاظت کرتا ہوا نظر آئے. انجینئر بنائیے, ڈاکٹر بنائیے, کسی لائق بنائیے, تاکہ آپ کو جھوٹے مقدمات میں پھنسایا نہ جا
جا سکے، آپ کی لنچنگ نہ کی جا سکے اور آپ پر مصیبتیں نہ لاحق کی جا سکیں۔ نعرے تو کبھی بھی لگا لیجئے گا، چاہے ربیع الاول ہو، غوث پاک کا مہینہ ہو، غریب نواز کا مہینہ ہو، لیکن میرے عزیز بھائیوں کوشش کیجئے کہ اپنے دل سے کینہ نکال کر سیدوں کی محبت دل میں بسا لیجئے اور اس سینے کو مدینہ بنا دیجئے۔ میں بالکل تازہ نئی نعت پڑھنے جا رہا ہوں، کون کون سنے گا ذرا کہہ دے ایک بار سبحان اللہ، پورا مجمع کہہ دے ایک بار سبحان اللہ۔ میرا میسج سمجھ میں آ گیا؟ پڑھائیں گے اپنے بچوں کو انشاءاللہ، خوب پڑھائیں گے، انجینئر بنائیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا چل چیر من کا نعت پاک کے سماعت کریں۔ دیکھیے میں راستے میں آ رہا تھا، ہمارے صاحب جو ساتھ میں بھائی تھے انہوں نے کہا کہ یہاں پر بہت اچھی کھیر ملتی ہے۔ میں نے کہا کھیر تو گرم ہوتی ہے، چلو کھیر کھا لیتے ہیں، لیکن جب کھیر آئی تو وہ فریزر کی تھی، ٹھنڈی تھی۔ اس ٹھنڈی کھیر نے مجھے بھی، میری گردن کو بھی ٹھنڈا کر دیا ہے، گلے کو بھی۔ اب اگر آپ گرم رہیں گے، کالول والے گرم رہیں گے، ان کی آوازیں گرم رہیں گی تو انشاءاللہ میں بھی گرم رہوں گا۔ پیش کرتا ہوں، سماعت کریں، دیکھیے سنیں، دیکھیں پڑھوں اجازت۔ اب نعرہ لگائیے گا کیوں میں نعت ہی پڑھنے جا رہا ہوں۔ سنیں صاحب۔ حوروں نے کہا اور زور سے، حوروں نے کہا، غلمان نے کہا، حوروں نے کہا، غلمان نے کہا، حوروں نے کہا، غلمان نے کہا، سب بول ملک انسان نے کہا، کرتے استقبال ہے ہم یا رسول اللہ، ویلکم 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 یا رسول اللہ، ویلکم 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 یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، پورا مجمع کہے گا سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، محبوب کی آمد، ذرا جھوم کے بولو، لب چوم کے بولو، ہاتھ لہرا کر بولو، ہاتھ لہرا کر بولو، سرکار کی آمد، دیدار کی آمد، سرکار کی آمد، ویلکم 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 یا رسول اللہ، ویلکم 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 یا رسول اللہ۔ Home of Abdullah is like, home of Abdullah is like singing everything, home of Abdullah is like singing everything, singing everywhere, happy happy sing, singing everywhere, happy happy sing. کم یا رسول اللہ، ویلکم 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 یا رسول اللہ۔ بلند کر لیں اپنے ہاتھوں کو اور ہاتھوں کو بلند کر کے ذرا ہاتھوں کو لہرا کر میرے ساتھ نبی کی آمد کی خوشی، یہ شادی مبارک ہے، کیونکہ اس میں گانا بجانا نہیں بلکہ میرے آقا کا آنا ہو رہا ہے، نبی کی میلاد منانا ہو رہا ہے۔ ہاتھوں کو بلند کر لیں، ادھر والے بھی، پورا مجمع، ادھر والے بھی، اور ہاتھ لہرا کر کہیں سرکار کی آمد، دیدار کی آمد، محبوب کی آمد، ذرا جھوم کے بولو، ذرا اونچا بولو، سرکار کی آمد، دیدار کی آمد، سرکار کی آمد، ویلکم 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 رسول اللہ۔ جو دشمن میلاد کہیں
बेवकूफ लोग होंगे, अपने बेटे का अगर जन्मदिन मनाए तो जायज, लेकिन पूरी उम्मत के आका का हम लोग जब जन्मदिन मनाए तो हराम। अपने बच्चे की शादी में लाइट लगाए तो कोई फजूल खर्ची नहीं, लेकिन सरकार रिसालत जो कायनात के आका हैं, जो सबके मौला हैं, जब उनकी मिलाद में सुन्नी लाइट लगाए तो हराम। सुफहाउल अहलाम, शेर सुने। जो दुश्मन मिलाद के हैं हम उनको जलाएंगे, जलाएंगे ना इंशाअल्लाह। रसूल से कहेंगे अल्लाह हुसैन। जो दुश्मन, इसमें नारा लगना चाहिए, 5 पंजतन का नारा। जो दुश्मन मिलाद के हैं हम उनको जलाएंगे, जो दुश्मन मिलाद के हैं हम उनको जलाएंगे। हाय मौला उस वक्त पलक मिलाद मनाएंगे, हे मौला उस वक्त पलक मिलाद मनाएंगे। जब तक अपने जब तक अपने दम में है दम, या रसूल अल्लाह। वेलकम 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 वेलकम।